السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کے ٹاپک کا عنوان ہے ٹائم مینجمنٹ، کہ انسان اپنی زندگی کے اندر اپنے ٹائم کو کیسے مینج کرے۔ دوستو یاد رکھنا، ہم ٹائم کو مینج نہیں کر سکتے، کیونکہ ٹائم کا کام ہے گزرتے رہنا۔ ہمیں اپنے ٹائم کو وصول کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ ٹائم کو مینج کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ ہم ٹائم کو وصول کریں۔ وقت تو بہرحال گزر رہا ہے، اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے زمانے کی اہمیت تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، اس سے وقت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ ٹائم کتنا قیمتی ہے۔ اس لیے انگریزی کا ایک کوٹیشن ہے، lost time is never found again۔ گزرا ہوا وقت، گزرے ہوئے لمحے آپ کی زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں آتے۔ اگر سال کی قدر کسی سے آپ کو پوچھنا ہو تو اس اسٹوڈنٹ سے پوچھے جو سال بھر اپنے ایگزام کی پریکٹس کرتا ہو اور اس کے ایگزام بالکل قریب آ رہے ہو، تو وہ اپنے لمحات کی کس قدر کرتا ہے، وہ آپ اس سے پوچھے۔ مہینوں کی اگر آپ کو قدر کرنا ہے، مہینوں کی اگر آپ کو ویلیو دیکھنا ہے، تو آپ اس ماں سے پوچھے جو اپنے بچے کو پیٹ میں رکھے ہوئے ہے اور حمل کا وقت قریب آ رہا ہو، آپ اس سے پوچھے۔ اگر آپ کو ہفتوں کا، ویک کا اگر ویلیو جاننا ہے، تو آپ اس نیوزر سے پوچھے، اس اخبار والے سے پوچھے جو ہفتہ بھر اخبار کے اندر نیوز کی کانٹینٹ کو جمع کرتا ہے۔ اگر آپ کو منٹوں کی، گھنٹوں کی قدر پوچھنا ہے، تو آپ اس آدمی سے پوچھے جس کی فلائٹ کو چند منٹ باقی تھے، چند منٹ کے لیے وہ اس کی فلائٹ پرواز کر گئی اور 1 منٹ کے فاصلے، 1 منٹ کی دوری کی وجہ سے وہ اپنی فلائٹ کو اچیو نہیں کر سکا۔ یہاں تک کہ آپ کو سیکنڈ کی اگر قدر جاننا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے اندر اسپیڈ ریس پروگرام ہوتا ہے، لوگ دوڑ لگاتے ہیں، تو اس میں جس لکیر پر پہلا پیر پڑتا ہے، اسی چند سیکنڈ کے بعد، کچھ سیکنڈ کے بعد ایک دوسرے بندہ بھی پیر رکھتا ہے، لیکن وہ اتنے فاصلے کے اندر فرسٹ والا جیت جاتا ہے۔ اس میں 1.5 سیکنڈ یا آدھے سیکنڈ کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اس لیے لمحے بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ آج مرد ہو، عورت ہو، اور بوائز ہو، ینگ ہو، گرلز ہو، جو بھی ہو، آپ اپنے وقت کو اسٹورڈ، اپنے وقت کو وصول کرنا سیکھے، اپنے وقت کی قدر کرنا سیکھے۔ یاد رکھنا دوستو، ہماری زندگی کے اندر لمحے خطا کرتی ہے اور اس کی سزا صدیوں تک ہمیں ملتی ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے خوب کہا کہ لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی۔ ہاں، آج دنیا میں اور دنیا کے اس سے پہلے زمانے میں کتنے بڑے بڑے جرنیل آئے، کتنے بڑے بڑے بادشاہ کنگ آئے، اور بڑی بڑی سلطنت کے رکھنے والے آئے، طاقتور لوگ آئے، دانشور لوگ آئے، مؤرخ آئے، مفسر آئے، تاریخ کو لکھنے والے آئے۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ دنیا میں کچھ کام اور کر لے، لیکن ٹائم نے ساتھ نہیں دیا، وقت نے وفا نہیں کی، دنیا سے جانا پڑا۔ ہاں، بادشاہوں نے یہ چاہا کہ وہ اور تھوڑی دن دنیا پر حکومت کر لے، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی، وقت نے ساتھ نہیں دیا، دنیا سے چلے گئے۔ بڑے بڑے مؤرخ آئے، تاریخ کو لکھنے والے آئے، انہوں نے یہ چاہا کہ ہم دنیا میں تھوڑی اور تاریخ کو لکھ لے، لیکن وقت نے وفا نہیں کی، دنیا سے چلے گئے۔ تاریخ انسانیت کے اندر ایک ہی وہ شخصیت ہے، ایک ہی وہ ہستی ہے جس کی زندگی تھوڑے سے وقفے کے اندر، کچھ سالوں کے اندر اپنی زندگی کو مکمل کر کے بتلایا، اور وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ آپ نے سارے صحابہ کے سامنے یہ بات کہا کہ لوگوں، میں نے تم تک جس مقصد کے لیے آیا تھا، کیا وہ باتیں، وہ دین پہنچا دیا ہے؟ تو سب نے ایک جٹ ہو کر کہا کہ یقیناً آپ نے پہنچا دیا ہے۔ تو ایک ہی وہ ہستی ہے تاریخ انسانیت کے اندر جس کی زندگی ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وقت کو مینج اور اپنے وقت کو ڈیوائڈ کر رکھا تھا۔ آپ صحابہ کی میٹنگ صبح لیتے تھے، اور مذکورات جو خواتین ہوتی تھی ہفتے میں ایک بار ان میں اسپیچ فرماتے تھے، ان میں وعظ و بیان فرماتے تھے۔ آپ نے لوگوں سے اپوائنٹمنٹ لے رکھی تھی،
آپ لوگوں سے ملنے کا وقت ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ فلاں وقت میں فلاں بندے کو ملنا ہے، تو یہ جو وقت کی قدر ہے، اگر سیکھنا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی سے سیکھے، اس لیے کہ آپ کی زندگی ہمارے لیے مکمل گائیڈنس ہے، مکمل رہنمائی ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے وقت کی قدر کر، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔